ساقیے میں پرست، وہ دارو پلا ساقیے میں پرست، جو ایک ہی جام میں کر دے مست۔ بہانہ نہ کر بالخارو سے، حوالے کرب ساغرے مشکبو، پھرے مست بنکارتے ہر طرف، چلے رند بنکارتے ہر طرف۔ تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام۔ وہ فکرے میں دوں زاہد خشک کو، چلے میں کدے کی طرف مست ہو۔ سکھا مجھ کو ساقی وہ عیاریاں، کرو جا کے باعث سے مکاریاں۔ نہ ہو حرمت دخترس کا خیال، نہ ہو حرمت دخترس کا خیال، بنے رند کا اول سہرے ہلال۔ ذرا جا کے پھر میں کدے کو چلوں، ذرا جا کے پھر میں کدے کو چلوں، کہ راہ طلسمہ دریافت ہو۔ ساقیان خانہ اسمار، جرہ نوشان جامع افکار، بعد ارغوانی شنجرف تحریر سے ساغر قرطاس کو اس طرح ممنوع کرتے ہیں کہ جب عمرو عیار نے اسد طلسم کشا کے قید ہونے کی خبر پائی تو فوراً ہی ایک گوشے میں جا کر ٹھہر کر آئینہ سامنے رکھ کر موم پیچ روشن کیا، اور ایک نہایت ہی عورت خوبصورت شکیلہ کی ایسی صورت بنائی، ساڑی درزوزی کی باندھی، دوپٹہ شبنم کا اوڑا، آنکھوں میں سرما دیا، لبوں کو مسی آلود کیا، مانگ میں سندور بھرا، دست و پا کو مہندی سے رنگین کیا، مرصع کار زیور کانوں میں، اور باقی موقع اور مناسبت سے طلائی اور نقرئی پہنا۔ برنجی تھان میں چومکی آٹے کی جلا کر رکھی، اور کچھ مٹھائی اور زیور لے کر چھم چھم کرتا طلسم ہوشربا کی طرف روانہ ہوا۔ دیکھتا کیا ہے کہ عجب شہر عظیم الشان آباد ہے، سڑکیں وہاں کی پختہ و ہموار بنی، رعایا وہاں کی جوان و حسین، رعایا وہاں کی خوبصورت، دکانیں اشیاء عمدہ سے ممنوع، اور دکان والی ہر ایک خوبصورت خوبرو، ہر سمت محجبینوں کی طرحداری، ناز و غمزے کی گرم بازاری، زلف کا سودا ارزاں، نظارہ خود اپنے اوپر نازاں۔ ایک طرف صرافہ کھلا تھا تو دوسری جانب بزازہ۔ یہ عیار یوں ہی سیر کرتا ہوا جب چوک میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک طرف حلوائی، نانبائی، سکرنی، کبڑنی، سب کوئی اپنا اپنا مال لیے بیٹھے ہیں۔ حلوائیوں کی مٹھائی پر شیریں کا سامان، جہان کی رال ٹپکتی، نانبائیوں کی دکان پر کھانوں کو دیکھ کر نان ہوس سینوں کے تندور میں اور زیادہ تیز ہوتی، کبڑنوں کی ترکاریوں پر سبز رنگان عالم کا دل برنگ سبزہ پامال ہوتا، ہرا ہرا ساگ سبزہ خون سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوتا۔ یہ عیار اسی طرح سیر کرتا ہوا جب میلے میں پہنچا تو جہاں مجمع نوجوانوں کا دیکھتا وہیں سے ہو کر نکلتا۔ اکیلی عورت، رات کا وقت، ایسی حسینہ۔ یاروں نے جو دیکھا تو لگاوٹیں کرتے ہوئے ساتھ ہو لیے۔ کوئی کہتا واہ ایسی حسینہ، اتنا غرور نہ چاہیے۔ کسی نے کہا اوئے ہوئے یہ مرادو بھری گٹھری کہاں کھلے گی۔ ایک نے آواز کسی، ارے دیکھا چاہیے یہ نقد انقد مال کسے ملتا ہے۔ دوسرا پکارا ارے ذرا ایک نگاہ ہم پہ بھی۔ تیسرا بولا یہ دل حاضر ہے اور جگر بھی۔ کسی نے کہا ارے ذرا منہ پھیر کے ہنس دینا۔ پھر ایک قریب آ کر گویا ہوا ارے وہ ظالم نگاہ محبت سے ادھر بھی دیکھ لینا۔ بس
یہی سب کچھ گزر رہا تھا، اسی مجمع میں بعض جو معزز شریف کے لڑکے ذرا نئے بگڑے ہوئے تھے ذرا معقول گفتگو سے پیش آئے. کسی نے کہا، اے دولت بیدار، کیا گنجینہ شرم و حیا تم نہ لٹائے گی اور نقد دل ہمارا ہی لے جائے گی؟ کوئی دوہا پڑھنے لگا اور کوئی شعر عاشقانہ زبان پر لایا. نہ جیا تیری چشم کا مارا، نہ تیری زلف کا بندھا چھوٹا. اور ایک نے باحسرت و یاس کہا، نہ تھی توفیق اگر بوسے کی تو اتنا ہی کہہ دیتے، جو آیا ہے تو خالی نہ پھر دشنام لیتا جا. ابھی اسی طرح کی گفتگو چل رہی تھی کہ اس نازنین نے یہ سارے کلمات سنے اور ان کلمات عاشقہ سنتے ہوئے ناز و غمزے کے لشکر کو ان جوانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا. ان جوانوں کو جلوں میں لیے یہ شہریار ملک حسن و جمال قریب گنبد خداوند پہنچی. یہ وہی گنبد ہے جہاں پہ سکندر جادو رہتا ہے. وہ مجمع عشاق کا وہاں یہ سوچ کر تھم گیا کہ جب یہ بتیرانہ پرستش اس خدا کی کر کے واپس آئے گی جب اس کو رام کریں گے. جب یہ عیار دروازے کے پاس آیا تو پجاریوں نے کہا، پھر جا کہ یہ وقت خداوند کے آرام کرنے کا ہے اور عرش اعلیٰ پر جانے کا ہے. اس نے کہا، میں شب کو یہاں نہیں ٹھہر سکتی، اس وقت ہی گھر جاؤں گی. تم دروازہ کھول دو، خداوند میری آواز سن کر عرش پر سے فرش پر چلے آئیں گے. آئے ہائے، کیا مجھے بلا کر آپ کیا فلک اعظم پر چلے جائیں گے؟ پجاریوں نے کہا، تو کیا تم کو خداوند نے بلایا ہے؟ جی ہاں بالکل، میں لیٹی ہوئی تھی کہ آواز آئی، ہمارے پاس آ، تجھ بغیر بے چین ہیں. یہ سن کر میں حاضر ہوئی ہوں. تم نہ جانے دو گے تو میں شکایت تمہاری خداوند سے کروں گی. پجاری یہ سن کر ڈر گئے. اتنے میں ان میں سے ایک پجاری اٹھ کر گنبد کے اندر گیا. خداوند وہاں پہ سکندر جادو ایک مقام عمدہ پر جواہر نگار پلنگ پر لیٹا تھا اور جاگتا تھا. اس پجاری نے آہستہ سے عرض کیا، یا خداوند آپ جاگتے ہیں؟ خداوند نے اس کو پاس بلایا. اس نے جملہ حسن حال زنبا حسن و جمال کے آنے کا عرض کیا. خداوند نے اپنی کرامت ظاہر کرنے کو فرمایا، ہاں وہ بندی خدا کی بالکل سچ بولتی ہے، ہم ہی نے اس کو یاد کیا، جلدی اس کو اندر بھیج. پجاری نے عیار کو اندر بھیج دیا. اس عیار نے گرد پلنگ کے آ کر پھرنا شروع کیا اور دوپٹہ رخ پر سے ہٹا کر روئے منور اپنا خداوند کو دکھایا. ایسی صورت بنا تھا یہ کہ اس خدا نے ہر چند کے ہزاروں پری پیکروں کو دیکھا تھا، لیکن ایسا حسن دل فریب اس کی نظر سے نہ گزرا تھا. ایک اختر آسمان دل ربائی، گوہر دریائے آشنائی، گلے گلزار، ناز کی بلبل، شاخسار دلبری، یوسف جمال، زلیخا خصال، ماہ کی صورت، چکور کی سیرت، لیلا کی سچ، مجنو کی دھج، شمع کا رنگ، پروانے کا ڈھنگ، بزم کی آرائش، پہلو کی زیبائش، نیم کی کھونے والی کو ملاحظہ فرمایا. گرچہ خداوند نے ہزاروں پری پیکریں دیکھی تھی لیکن ایسا حسن دل فریب نہ دیکھا تھا. شکل دیکھتے ہی بے تاب و بے قرار ہو گیا اور پلنگ سے اٹھ کر ہاتھ اس کا پکڑ لیا، کھینچ کر پاس بٹھایا. اس نے ایسی نشیلی نگاہ سے چہرہ خداوند کا دیکھا اور اس ادا سے شرما کر سر جھکایا کہ خدا کی خدائی کو خاک میں ملایا. میخانہ چشم سے وہ ساغر بے خودی چلایا کہ اس پیر فرتوت کو نوجوانی کا مزہ دل میں سمایا. پاس بٹھاتے ہی خرمستی کرنے لگا. اس صنم نے اپنے خم ابرو کے محراب کا ساجد بنا لیا. اس کے لپٹنے سے اس نے سسکی بھر کر کہا، یا خداوند مجھ کو اور بات یاد کر کے ڈر معلوم ہوتا ہے، میرا ابھی سن ہی کیا ہے. خداوند نے کہا، اے مایا ناز،
بن تیرے دم گزرتا ہوں تو کافر ہوں، سحر سے شام تک میں ورد تیرا نام کرتا ہوں۔ اس نازنین نے ایک تماچا خداوند کے منہ پر مارا اور کہا، ابس تو سر کی میرے ہر گھڑی قسم مت کھا، قسم خدا کی تیرے دل میں وہ پیار ہی نہیں۔ خداوند نے اس کی بات سن کر آگے بڑھا۔ اس غنچہ دہن نے منہ ہاتھ سے سرکا دیا اور آہستہ بڑھ کر بولی، ہر چند اس وقت میں خداوند کی منظور نظر ہوں، مگر میری قسمت ایسی ہے کہ آپ بھی کچھ دیر میں مجھے خوار و بے اعتبار کر دیں گے۔ خداوند کو اس کا رنج کب گوارا تھا، گویا ہوئے، سن اے باعث خدائی و زندگی سن، میں تمام عالم کا خدا ہوں لیکن تجھ جیسے بت کا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس ماں سے لپٹ گیا۔ وہ بسانے حوصلہ مانند شعلہ جوالا خاطر آغوش سے تڑپ کر نکلی۔ اب ہنگامہ اختلاط جانبین سے گرم ہوا، کبھی معشوقہ سے عاشق ہم بغل، کبھی خیال ہجر سے دل میں خلل، اور جناب گاہے نازک بدن باہیں گردن میں حائل کرتی، کبھی خنجر ابرو سے غصہ جتا کر گھائل کرتی، کبھی عاشق منت کرتا پاؤں پر سر دھرتا، معشوقہ کبھی نیچے نظر کر کے شرماتی لجاتی، نیرنگی چشم فتاق گردش دورہ کا رنگ دکھاتی۔ عاشق ہاتھ ملتا، رخسار پر ہاتھ دھرتا، یہ سسکی بھر کر رہ جاتی۔ اسی اختلاط میں جملہ کیفیت خدائی کرنے کی اس معشوقہ پرفریب نے اس دغاباز سے دریافت کی اور آنچل سے عطر بے ہوشی کی شیشی نکال کر اپنے جسم پر مرنے لگی۔ خداوند نے کہا، ہمیں نہیں۔ اس نے انگوٹھا دکھا دیا، وہ بے تابانہ لپٹ گئے۔ بس اس نے بھی باہیں گلے میں ڈال دی اور بس پھر کیا تھا، ذرا ہی دیر میں دست و پا کی کچھ خبر نہ رہی۔ عطر بے ہوشی نے اپنا کام کیا اور خداوند بے ہوش ہو گئے۔ عمر عیار چاہتا تھا کہ بغدہ تان کر سر پر مارے، مگر خیال آیا کہ پہلے اسد کو آزاد کرانا ہے۔ گیا، اسد کو آزاد کرایا اور گلینہ عیاری اوڑھ کر جس و خیز کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ جب اس امر کی خبر افراسیاب کو پہنچی تو افراسیاب نے دل میں خیال کیا کہ گویا وہ گھڑی آ پہنچی، وہ پیشن گوئی جس کا کہ ذکر ہوا تھا کہ اسد نام کا ایک شہزادہ آئے گا اور ماں 5 عیاروں کے طلسم ہوش ربا کو فتح کرے گا، پوری ہوئی چاہتی ہے۔ اس نے فوراً ہی ملکہ ظلمات جادو کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ کسی بھی طرح عیار کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لایا جائے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا رونما ہوگا اگلی نشست میں بیان۔